آج کی یہ ویڈیو سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ہم سب کی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک ایسا عجیب سا خوف آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر دل پھر بھی بے سکون رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دعا بھی کرتا ہوں مگر مشکلات ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں مگر دل میرا ویسے کا ویسا ہی ہے بالکل۔ اور پھر انسان کے دل میں ایک ایسا عجیب سوال ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ یہ سوال بہت خطرناک بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس انسان سے ناراض ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ اگر انسان ابھی سے سمجھ جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے بندے سے تو وہ کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اس بندے میں۔ یہ نشانیاں سن کر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو آج ہی سے اس کو ٹھیک کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے نا کل سے شروع کریں گے۔ پہلی نشانی ہے نماز میں دل نہ لگنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی ہے۔ انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز پڑھتے وقت بار بار خیال آتے ہیں، دل دنیا کی طرف بھاگتا ہے، سجدے میں رونے کی کیفیت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ تو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے، کیونکہ نماز تو مومن کا سکون ہے۔ لیکن اگر ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا تو ہمیں اپنے اعمال کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری نشانی ہے گناہ انسان کو آسان لگنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے گناہ بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے اور دل نہیں ڈرتا اس کا، اور غلط چیزیں دیکھتا ہے اور شرمندگی نہیں ہوتی اس کو۔ وہ غیبت کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے اوپر ہنستا رہتا ہے، وہ کسی کا حق مارتا ہے اور اس کا ضمیر بالکل ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جسے گناہ کے بعد شرمندگی ہو۔ اگر بندہ گناہ کرے اور دل نہ کانپے اس کا تو سمجھ لو کہ ایمان کمزور ہے اس بندے کا۔ تیسری نشانی ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، یہ دل کا نور ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کھولنے کا دل بھی نہیں کرتا، قرآن سننے کا دل نہیں کرتا، دینی باتیں بوجھ لگنے لگتی ہیں اس بندے کو، اور انسان کہتا ہے یہ باتیں میرے لیے ہیں ہی نہیں۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے، کیونکہ قرآن پاک سے دوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دوری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے رزق۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انسان بہت زیادہ کماتا ہے لیکن پھر بھی اس کے رزق میں تنگی رہتی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا، بیوی بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر وقت پریشان۔ یہ برکت ختم ہونے کی نشانی ہے۔ برکت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، برکت کا مطلب ہے گھر میں سکون، صحت میں آسانی، رزق میں خوشی، دل میں اطمینان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہے دنیا میں۔ پانچویں نشانی ہے دل میں سکون کا ختم ہو جانا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سزا بے سکونی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو انسان کے دل سے سکون چھین لیا جاتا ہے۔ وہ ہنستا ہے مگر اس کا دل اداس رہتا ہے، وہ سوتا ہے مگر اس کو نیند نہیں آتی۔
وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے مگر دل بھی گھبراتا رہتا ہے اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے کہ میرے بندے واپس آ جا۔ چھٹی علامت ہے نیک لوگوں کی صحبت کو ناپسند کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کو برے لگنے لگتے ہیں، دین کی باتیں اس کو بری لگنے لگتی ہیں، علماء کی باتیں اس کو سخت لگنے لگتی ہیں، قرآن پاک کی محفل بورنگ لگتی ہے اس کو، لیکن گناہ کرنے والے دوست اس کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ بہت بری علامت ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر نیک صحبت اچھی نہیں لگ رہی تو سمجھ جاؤ کہ دل کے آگے پردہ آ چکا ہے، جو اچھی باتیں آپ کے دل تک نہیں پہنچنے دے رہا۔ ساتویں نشانی موت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو انسان کو موت کا خوف ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ موت کبھی بھی بتا کر نہیں آتی، نہ ہی عمر دیکھتی ہے، نہ ہی جوانی دیکھتی ہے، نہ ہی صحت دیکھتی ہے۔ آج جو یہ ہنس رہا ہے کل شاید قبر میں ہوگا، اس لیے موت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ نشانیاں ہمارے اندر ہوں تو کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقعی ناراض ہوتی تو آج ہی آپ ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے، آپ کا دل یہ باتیں محسوس نہ کر رہا ہوتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دل زندہ ہے، آپ کے ضمیر کی آواز بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے ہمیشہ راضی رہے تو آج ہی یہ فیصلے کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، استغفار کو اپنی عادت بنائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے حقوق معاف کریں، والدین کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، اس لیے آج ہی لوٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اگر دل میں ندامت ہے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔